تاریخ اور احادیث بتاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر فتوحات، زیورات، عورتوں اور مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ قیامت اور آخرت کی زندگی کو مکمل طور پر بلا دیا۔ آج اگر مسلمان اپنے آپ پر سوچ کرے، اپنے معاشرے پر سوچ کرے، تو اس کا حال بھی بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ سے کوئی کم نہیں۔ یہ بھی اس طرح عیش و عشرت میں مبتلا ہیں جس طرح بنی اسرائیل مبتلا تھے۔ وہی سہولیات، وہی زن، وہی زر اور وہی مزے آج مسلمان بھی مانگ رہا ہے، اور آخرت کی لمبی زندگی جس کے بعد واپسی بالکل نہیں ہے، اس کے لیے آج مسلمان کی کوئی بھی تیاری نہیں ہے اور نہ اس کی فکر کرتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ کھانے، یہ خوبصورت لباس، یہ خوبصورت سواریاں، یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ صرف اور صرف قیامت کے دن آپ کو اپنی نیک اعمال کام آئیں گے۔ یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی اور فنا ہونے والی ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ روانہ کیا اور معجزے کے طور پر اس کو کیا چیزیں دکھائیں۔ مختصرہ انداز میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کوپڑیاں، پاخانے اور پٹی ہوئی چیتڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو۔ یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کی پڑی ہوئی ہیں، چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے اور رنگ برنگے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا اور حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا۔ اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو دور سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے۔ یہ چیتڑے، وہ زینت کا لباس جن کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، فخر و تکبر کرتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے۔ بس ان جیسے احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو تو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اسی ذات پاک کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ موت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں میں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ بجلی اور کمکموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے۔ اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی ذات تنہا ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔
بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر و نکیر کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہ بہت ہی طویل زمانہ تک کا ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ کا ٹھکانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کے تذکرہ و ذکر کا مشغلہ رہے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول و مصروف رہے، اسی کا اہتمام و فکر ہر چیز پر غالب رہے اور اس کی آمد کا ہر لمحہ انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ اس کا وقت مقرر ہے، نہ معلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد آنے والی چیزوں میں مشغول رہے۔ دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب فتوحات دنیا ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت، عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ تو میرے معزز بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ جس طرح غیر مسلم، مشرکین، یہود و نصارہ کا جو رویہ ہے، جو عمل ہے، چاہیے کہ اس سے مسلمان اجتناب کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہوگا کہ اس دنیا میں چند دن گزارنی ہے، موت پر کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے۔ بچہ مر جاتا ہے اور باپ زندہ رہتا ہے، نواسا مر جاتا ہے اور دادا زندہ رہتا ہے، یہی دنیا کا حال ہے۔ یہاں ترتیب سے آنا ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، پھر نواسا آئے گا، لیکن جانا بغیر ترتیب کے ہے۔ یہ پتہ نہیں لگتا کہ دادا پہلے جاتا ہے یا نواسا پہلے جاتا ہے یا باپ پہلے جاتا ہے۔ تو میرے معززین سامعین کرام، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ آخرت کے لیے اتنی ہی تیاری کرے جتنی وہاں اس کا رہنا ہے، اور دنیا میں اتنی ہی محنت کرنی چاہیے جتنا یہاں اس کا رہنا ہے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی فانی ہے اور بے ثبات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہاں ہم نے سال گزارنا ہے، 2 سال گزارنے ہیں، دن گزارنے ہیں۔ انسان 1 منٹ کا حقدار نہیں ہے، 1 منٹ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی تلاوت کلام پاک، ذکر، عبادات، نماز، روزہ اور نیک اعمال میں گزارے، نہ یہ کہ ہم غیروں کی طرح مستیوں، مزوں اور دنیا کی لذتوں میں زندگی گزارے۔ اسلام نہ تو ترک دنیا کی تلقین دیتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بس آخرت کی فکر کریں اور دنیا کو سراسر چھوڑ دیں، اور نہ آپ کو یہ حکم کرتا ہے، یہ تلقین دیتا ہے کہ اپنے آپ سے مشینری بنائے اور 24 گھنٹے بس دنیا 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 اور آخرت کو مکمل طور پر بھول جائے۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے، تو اعتدال سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان